بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة والأصح أنه موقوف على ابن عباس رواه الترمذي۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ عورتیں، وہ لڑکیاں زانیہ ہیں، زنا کرنے والیاں ہیں جو اپنا نکاح بغیر گواہی اور بینہ کے کر لیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس پر موقوف ہے۔ یعنی یہ مرفوع نہیں ہے، موقوف ہے۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو عورتیں اپنا نکاح بغیر گواہی کے کر لیں، کوئی گواہ نہ ہو اور وہ خود اپنا نکاح ایسے ہی کر لیں تو وہ نکاح درست نہیں۔ گواہ کا ہونا، بینہ سے مراد گواہ ہے، اور بغیر گواہ کے اگر نکاح ہوگا تو امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ نکاح زنا کہلائے گا، نکاح نہیں کہلائے گا۔ اور صرف انہی حضرات کی کیا بات کہی جائے، اکثر علماء کا یہ نظریہ ہے اور نقطہ نظر ہے، ان کا مسلک ہے کہ بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہو سکتا، گویا نکاح کا کوئی اعتبار نہیں۔ گواہی نکاح کے لیے شرط ہے، جب تک گواہی نہیں پائی جائے گی، دو گواہ نہیں موجود ہوں گے، تب تک اس نکاح کا کوئی مطلب نہیں۔ جیسے ایجاب اور قبول نکاح کے دو رکن ہیں، ان کے بغیر نکاح کا صدور ممکن نہیں ہے، نکاح کا انعقاد ممکن نہیں ہے، ویسے ہی جب تک دو گواہ نہ ہوں تو گواہوں کے بغیر بھی نکاح ممکن نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ہاں بینہ ولی کے معنی میں ہے، ولی کے معنی میں، لیکن شارح نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ بینہ کے معنی ولی کے لینا یہ نہ تو شرعاً اس کا کوئی ثبوت ہے اور نہ عرف میں ایسا کوئی رواج ہے اور کہیں ایسا پایا جاتا ہے، اس لیے بینہ کے معنی ولی کے نہیں لیے جا سکتے۔ اسی حدیث سے متعلق شرح السنہ میں آگے مزید الفاظ بھی ہیں کہ فَإِن دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ۔ اس سے بتانا ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر گواہوں کے نکاح کر لے اور اس نکاح کے بعد دخول ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں لڑکی کو مہر ملے گا۔ اس سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی سے وطی دھوکے سے ہو جائے، شبہ میں ہو جائے، بیوی سمجھ کر کسی اور سے وطی ہو جائے تو اس وطی سے مہر واجب ہوگی، مہر دینا پڑے گی۔ البتہ وطی بالشبہ کے نتیجے میں حد نافذ نہیں کی جائے گی، ہاں نسب اسی سے ثابت ہوگا، یہ بات درست ہے۔ تو اب جو لوگ کیا کہتے ہیں بینہ کے معنی ولی کے لیتے ہیں اور اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بغیر ولی کے جو نکاح ہوتا ہے وہ زنا کہلاتا ہے، یہ درست نہیں ہے، اور دو وجہوں سے درست نہیں ہے۔ ایک وجہ تو یہ کہ یہ اللہ کے نبی کی مرفوع روایت نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تک موقوف، گویا کہ ان کا قول ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول حجت نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، بینہ کے معنی ولی کے لیے جائیں
یہ نہ شرعاً درست ہے، اس کا کوئی ثبوت موجود ہے کہ بینہ بول کر اس کے معنی ولی کے لیے جاتے ہوں، اور نہ ہی عرف میں ایسا کوئی رواج ہے۔ اور جب یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو پھر ولی کے معنی لینے کا کوئی تصور نہیں ہے، لہذا وہ معنی نہیں لیے جا سکتے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ گواہ، اور گواہوں کی جہاں تک بات ہے تو تمام ہی اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ ان کے یہاں بغیر دو گواہوں کے نکاح نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ نکاح ہوا تو وہ نکاح کہلائے گا زنا، اس لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ گواہ دو ہونے چاہیے، اور اگر دو گواہ مرد نہ ہو تو پھر اس کی شکل یہ ہوگی کہ ایک مرد اور دو عورتیں، تب بھی گواہی معتبر ہوگی۔ احناف کے یہاں گواہوں کے لیے عادل ہونا اور غیر محدود فی القذف ہونے کی شرط نہیں ہے، باقی ائمہ کے یہاں یہ بھی ایک شرط ہے۔ اس کے بعد روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیتیمۃ تستأمر فی نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها، رواہ الترمذی وابو داود والنسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتیمہ سے اس کے نکاح کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سے اجازت لی جائے گی، اگر وہ خاموش رہے تو خاموشی اس کی اجازت سمجھی جائے گی، اور اگر وہ انکار کر دے تو پھر اس پر کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی، اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی سے کام نہیں لیا جائے گا، یعنی جبراً اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں یتیمہ کا لفظ ہے، یتیمہ کہتے ہیں ہی صغیرۃ لا اب لہا، یعنی ایسی چھوٹی بچی جس کے والد نہ ہوں، بچپن ہی میں جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہاں پر یتیمہ سے مراد البکر البالغہ، وہ بچی جو ابھی کنواری ہو اور بالغ ہو چکی ہو۔ بالغہ باکرہ مراد ہے، پھر یتیمہ کیوں کہا گیا؟ تو کہنا ہے بے اعتبار ماکان کے حساب سے، بے اعتبار ماکان کی بنیاد پر اس کو یتیمہ کہا گیا ہے۔ اب آپ کہیں گے بے اعتبار ماکان کیا ہے؟ تو بلاغت میں آپ نے پڑھا ہوگا، ایک چیز ہوتی ہے بے اعتبار ماکان اور ایک ہوتی ہے بے اعتبار ما یکون۔ بے اعتبار ماکان کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو تھی اسی کا اعتبار کر کے اب بھی بول دیا اس کو وہی۔ بے اعتبار ما یکون یہ ہے کہ جو چیز آگے ہونے والی ہے اور یقینی ہے اس کو ابھی بتا دیا کہ یہ ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ جیسے موت آنی ہے، یقینی ہے، اب بے اعتبار ما یکون کو کہہ کر آپ یہ کہہ دیں کہ موت آ گئی تو ظاہر ہے ٹھیک ہے، اس نے کہ بے اعتبار ما یکون ہے، موت آنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایسے ہی جب جس بچی کے بچپن میں والد کا انتقال ہو گیا وہ یتیم ہو گئی، تو اب بڑے ہو کر کے اس کو اگر یتیم کہا تو اس وقت یتیم ہونا مراد نہیں بلکہ اس وقت کا مراد یہ ہے۔ جیسے قرآن نے کہا کہ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اب یہاں بات ہو رہی ہے کہ یتیموں کو ان کے مال دے دو۔ اب بھئی یتیم کی اگر کوئی پرورش کر رہا ہے تو جب تک وہ نابالغ ہے تب تک تو جو آدمی پرورش کر رہا ہے وہی اس کے مال کی دیکھ ریکھ کرے گا، یتیم کو تھوڑی نہ دے دے گا اس بچے کو۔ لیکن جیسے ہی وہ بچے بالغ ہوں گے وہ اب حقدار ہو جائیں گے اپنے مال کے، ان کو مال دے دیا جائے گا۔ اب آپ یہاں کہیں کہ یتیم تو بھائی کیا کہتے ہیں، وہ بچہ جو نابالغ ہے جس کے والد کا انتقال ہو گیا، ان کو مال دینے کا کیا مطلب؟ تو یتامہ لفظ بولا گیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں۔ یتامہ یا یتیمہ بولنے کا مطلب یہ ہے چونکہ جو بچے یتیم ہیں بچپن سے ہی، تو ان کے لیے رحم زیادہ کرنا، ترس کھانا، شفقت کرنا، ان کی دیکھ ریکھ کرنا، یہ ذرا ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک زیادہ ہوتا ہے، تو اس بنیاد پر کہا جاتا ہے۔ گویا کہ یتیم بچے محبت، ہمدردی
اور غمخواری اور دلجوئی کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔ اس بنیاد پر ان کو یتیم یا یتیمہ بعد میں بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر وہ بچے ہیں، کم عمر ہیں، تو ان کا نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد ان کا نکاح ان کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ اگر بالغ ہونے کے بعد بھی ان پر کوئی زبردستی کی جاتی ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں، اگر وہ انکار کر دیں، انکار کرنے کے بعد اگر بالغ نہیں، وہ بات کی بات، اگر وہ انکار کر دیں تو کوئی زور زبردستی نہیں۔ یہ بالغ ہونے کے بعد کی ہی بات ہے۔ گویا کہ بچہ جب بالغ ہو گیا، بچی ہو یا بچہ، اب جو جس کی بھی وہ پرورش میں ہے، چاہے وہ اس کا ولی ہو یا کوئی دوسرا شخص ہو، اور دوسرے جو اولیاء ہیں وہ آ کر کے اس کا نکاح کرنا چاہیں اور لڑکی راضی نہیں ہے، تو پھر فلا جواز علیہا، ای فلا اجبار علیہا، لڑکی پر اب زور زبردستی نہیں کی جا سکتی، اس کو نکاح کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، وہ مالک ہے، خود مختار ہے اپنے نکاح کرنے کی۔ اچھا صاحب، اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ کیا یتیمہ کا نکاح باپ دادا کے علاوہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو اس میں فقہا کی ایک جماعت کا خیال تو یہ ہے کہ نکاح صحیح ہے اگر باپ دادا کے علاوہ کوئی اور اس کا نکاح کرتا ہے، لیکن لڑکی کو بالغ ہونے کے بعد اس نکاح کو فسخ کرنے اور باقی رکھنے کے سلسلے میں اختیار ہوگا۔ یعنی جب وہ بالغ ہوگی تو اب جو کم عمری میں اس کا نکاح کر دیا گیا تھا، جب وہ نابالغ تھی، تو اس نکاح کو وہ اب باقی رکھے یا فسخ کر دے، یہ اس کو اختیار حاصل رہے گا۔ یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ایک جماعت فقہا کی یہ کہتی ہے کہ بھئی نکاح باطل ہے، وہ نکاح ہوا ہی نہیں، وہ نکاح نہیں مانا جائے گا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اکثر علماء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ جو وصی ہے، باپ، جب کسی کے باپ کے انتقال کا وقت ہو اور اسے یہ یقین ہو جائے، یہ اندازہ ہو جائے کہ اس کو موت آنے والی ہے اور اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، تو اپنے بچوں کی پرورش دیکھ ریکھ کے لیے کسی انسان کو ذمہ دار بنا دے اور اس کو وصیت کر دے، تو وہ شخص اس کا وصی ہے۔ تو وصی کو بھی موصی کی بچیوں پر ولایت حاصل نہیں ہے، چاہے وصی اس کو اس کا بھی ذمہ دار بنا دے تب بھی اس کو ولایت حاصل نہیں ہے، وہ بچیاں اس کے کرائے ہوئے نکاح پر باقی رہیں، یہ ان کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ حماد بن ابی سلیمان فرماتے ہیں وصی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ یتیمہ کا نکاح اس کے بالغ ہونے سے پہلے کرا دے، یہ جائز ہے۔ یہی قول ابو شریح سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ اولیاء کے نہ چاہتے ہوئے بھی وصی اگر نکاح کرا دے تو یہ جائز ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت اس شرط کے ساتھ دی ہے کہ یتیمہ کا نکاح بلوغ سے پہلے اس شرط کے ساتھ وصی کرا سکتا ہے جبکہ باپ نے وصی کو نکاح کرنے کا بھی ذمہ دار بنایا ہو، نکاح کرنے کی بھی ذمہ داری دی ہو۔ اچھا صاحب، اس کے بعد روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی، عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما عبد تزوج بغیر اذن سیدہ فہو عاہر، رواہ الترمذی وابو داود والدارمی۔ عاہر بمعنی زانی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی غلام جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر، اپنے مالک کی اجازت کے بغیر اگر شادی کر لے، نکاح کر لے، تو وہ زانی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غلام کا نکاح آقا کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہی قول امام شافعی اور احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور ان حضرات کے نزدیک یہ صورت بھی ہے کہ اگر وہ نکاح کر لے اور بعد میں آقا اجازت دے دے تب بھی وہ نکاح درست نہیں ہوگا۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے، اور امام مالک بھی یہی فرماتے ہیں، اگر غلام نے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا اور عقد نکاح کے بعد آقا نے اجازت دے دی اس نکاح کی، تو وہ نکاح درست ہو گیا۔ گویا مطلب یہ نکلا کہ امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک آقا کی اجازت کے بغیر کیا ہوا نکاح ہوا ہی نہیں سرے سے، چاہے بعد میں آقا اجازت دے یا نہ دے، وہ ہوا ہی نہیں۔ اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک یہ شکل ہوئی کہ آقا کی اجازت کے بغیر کیا ہوا نکاح آقا کی اجازت پر موقوف ہے۔ آقا نے اجازت دے دی تو وہ نکاح درست ہے، آقا نے اجازت نہیں دی تو وہ نکاح منسوخ ہوگا، قابل فسخ ہوگا، وہ نکاح درست نہیں ہوگا۔ یہ مطلب ہوگا۔ یہ 3 روایتیں ہیں، غور کر لیجئے گا، آپ لوگ صحیح طریقے سے پڑھ لیجئے، سن لیجئے اور دیکھ لیجئے گا۔ جزاک اللہ۔